کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہے اللہ رسول اور امام کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا، سب سے زیادہ حق اللہ، کیونکہ البتہ اللہ رسول اور امام کے بعد، کیونکہ اگر امام سے ان کی بات ٹکرا جائے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فلا تطیعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، لیکن کہیں نہیں آیا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، امام کی اطاعت نہ کرنا. ہر حالت میں اللہ کی، نبی کی اور امام کی اطاعت کرنی ہے. کہیں نہیں انسان کہہ سکتا بھئی یہاں پہ میں معاذ اللہ امام کی اطاعت سے خارج ہوں. کسی بھی جگہ انسان خارج نہیں ہے. آپ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ امام کی اطاعت ضروری ہے، لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو، جہاں پہ بھی اللہ رسول اور امام کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مثال کے طور پہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، یہ نہیں چھوڑ سکتے نماز چاہے والدین کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے بات، نبی کے حکم سے یا امام کے حکم سے ٹکرائے تو پھر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. اطاعت واجب نہیں ہے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے، گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے. تو اب ماں باپ ذوی الحقوق کے اندر آ جاتے ہیں، تو جن سے انسان اگر قطع تعلق کر لے تو دعا قبول نہیں ہوتی. میں جلد سے ایک روایت سنا دوں اگر سننا چاہیں. موضوع میرا یہی رہے گا، میں نے لے لیا تو اب یہ مجالس جو ہیں آپ 10 دن برداشت کیجیے گا. تو برائے خوشنودی محمد و آل محمد آواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا. شیخ عباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے وہاں درج فرمایا. فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی، جوان کچھ نے کہا جو انڈر 30 ہوں اسے جوان کہا جاتا ہے، کچھ نے کہا نہیں انڈر 40 کو بھی جوان ہی کہتے ہیں. بہرحال کیونکہ جوان 40 کے بعد پھر انسان پختہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال میں اس سے بحث نہیں کر رہا، کوئی یہ بحث نہ کرے میں ابھی جوان ہوں، آپ نے کیسے کہہ دی 40 سے پہلے، یہ کیا، یہ 40 کے بعد والا جوان نہیں، جوان سبھی ہیں انشاءاللہ. جب تک کہ اللہ نے تو اصحاب کہف کو بھی کہا فتیا انہم فتیا، وہ جوان تھے جبکہ بوڑھے تھے، سب نے لکھا بوڑھے تھے. اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو بوڑھا بھی جوان ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر 80-90 برس کے ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں، اور اگر کوئی جوان ہو اور بے ایمان ہو پھر بھی بوڑھا ہے، تو اس لیے ایمان شرط ہے. تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے، یعنی 30 کے آس پاس. کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں ان کی روح نہیں نکل رہی. روایت بڑی سخت ہے. کہا وہ جان کنی کی حالت میں ہے، یعنی سکرات موت کا، عربی میں کہتے ہیں سکرات موت، لیکن روح نہیں نکل رہی. تو حبیب خدا تشریف لائے، خود اس کی بالین پہ گھر آئے. کبھی چلو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں. گھر گئے، اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے. ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہیں. پیغمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ. جوان نے کوشش کی، لا الہ الا اللہ کہا نہیں گیا. کون؟ حبیب خدا خود اس کے بستر مرگ پہ آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد کہا کہو لا الہ الا اللہ. دوبارہ پیغمبر نے دہرایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہیں جا رہا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور، نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا. تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا، کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یہ سب کو سبق دے رہے ہیں. کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس خاتون نے، بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. کہا 5 سال ہو گئے میری اس کی بول چال بند ہے، نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں. ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آ گئی. 5 سال سے ماں بیٹے کی بول چال بند تھی. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی پہ تمام کروں گا، باقی انشاءاللہ کل. فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا، اور کون موجود ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے؟ خود رسول خدا. کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں، اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، آپ اسے معاف کر دیں.
تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا. جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا تو اب فوراً رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا, کہا اب کہو لا الہ الا اللہ. تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ, اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. جیسے کہا نا تو پیغمبر اسلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھو, میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے. کہا تم دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ کہا کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اللہ اکبر, اے برخوردار بیٹا کہو یا من یعفو عن الکثیر یا من یقبل الیسیر, او اللہ تو تو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اغفر لی ذنب الذی, پروردگارا میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اس جوان نے دعا پڑھی. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا, کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب دیکھ رہا ہوں وہ جو سیاہ مخلوق ہے وہ دور چلی گئی, ایک نورانی مخلوق قریب آ گئی. پیغمبر نے کہا اس دعا کو دوبارہ دہراؤ. اس نے دوبارہ وہی یا میں یقبل الیسیر, اس پوری دعا کو دوبارہ پڑھا. جیسے ہی دعا پڑھی پیغمبر نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ مخلوق چلی گئی, ایک نورانی مخلوق ہے. کہا وہ سیاہ مخلوق شیطان تھا اور یہ جو سفید مخلوق تمہارے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے. وہ جو میں نے تمہیں اعمال بتائے وہ شیطان دور تھا کیونکہ میں قریب آ گیا تھا, لیکن وہ پھر بھی جان نہیں رہا تھا, اس نے تمہیں جکڑ رکھا تھا. لیکن ماں راضی ہوئی, پیغمبر نے دعا پڑھائی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اتنا اثر ہوتا ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا اگر ماں باپ راضی ہو. اب حبیب خدا کی حدیث ہے, فرماتے ہیں 3 لوگوں کی آخری حالت میں جان بڑی مصیبتوں سے نکلتی ہے. پہلا وہ جسے ماں باپ معاف نہ کریں, جس کے ماں باپ راضی ہوں اس کی روح آرام سے نکل جاتی ہے, جس کے ماں باپ معاف نہ کریں اس کی روح نہیں نکلتی. نمبر 2 وہ حاکم, وہ بادشاہ یا وہ حاکم جو رعایا پہ ظلم کرے. اللہ کہتا ہے, فرشتے آتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ تو رعایا پہ ظلم کرتا رہا, آج ہماری باری ہے, ان سارے کے سارے اللہ کے مظلوم بندوں کا ہم بدلہ لیں گے. تو روح کا تیسرا وہ جو یتیموں کا حق کھا لے, جو یتیموں کا حق غصب کر لیتا ہے اس کی بھی روح آسانی سے نہیں نکلتی. تو اب یہ سخت ترین مراحل تھے جو میں نے پیش کرتی ہوں. تو عزیزان گرامی, انسان کی روح کے آسانی سے نکلنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. دعا کی قبولیت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ماں باپ کو راضی کرے. اگر ماں باپ راضی ہوں تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے, میں نے اس کو انشاءاللہ کل مکمل کروں گا, بس اب میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ بہرحال ایام عزا ہیں, مصائب کے دن ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ مصائب کے اندر میں کوئی کمی واقع ہو میری طرف سے. تو انشاءاللہ موضوع کو میں مکمل کروں گا, یہ بلکہ جاری رکھوں گا اشرا پورا اس موضوع پہ کہ یہ دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, کتنی اہم ہے. عزیزان گرامی, جس قدر ہو سکے اپنے دلوں کو دعاؤں سے, اہل بیت کی دعاؤں سے منور کریں, اہل بیت کے نام سے منور کریں. اور یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں, آپ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل پڑھتے ہیں, اس میں آپ جملہ پڑھتے ہیں کہ پروردگارا میری وہ دعائیں جو حجاب میں ہیں ان کو حجاب سے نکال دے. تو چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ دعا حجاب میں کیوں رہتی ہے؟ حجاب میں تو خاتون ہوتی ہے. کہا نہیں, دعا بھی تب تک حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے. جب صلوات پڑھ دی جاتی ہے تو دعا حجاب سے نکل آتی ہے, آسمان پہ چلی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.